سوالات لے لیتے ہیں. ایک سوال شیخ شیوخ میں سب سے پہلے کمنٹ سے لے رہا ہوں, پرائیویٹ کمنٹ میں آیا ہے, چونکہ موضوع سے متعلق ہے تو پہلے ایک سوال میں لے لیتا ہوں. احمد بھائی ہیں, انہوں نے پوچھا ہے شیخ کہ اہل حدیث کی عوام تقلید کرتی ہی نہیں ہے, جبکہ عرب کے علماء بتاتے ہیں کہ عامی کے لیے تقلید کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ اہل حدیث عوام تقلید کرتی ہی نہیں ہے. سوال یہ بڑا ہی مشہور سوال ہے, بار بار کیا جاتا ہے کہ جی عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ مقلدین کیا تو ہو سکتا ہے, اہل حدیث کیا نہیں ہے. اہل جی حدیث کیا یہ بات نہیں ہے, یہ کوئی مقلد ہی کہہ سکتا ہے. جو یہ سب کہتا ہے نا کہ عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں, وہ مقلد ہے بہت ہی معذرت کے ساتھ. یہ تقلیدی دنیا کی زبان ہے, یہ سلف کی زبان نہیں ہے, سلف کی تعبیر نہیں ہے. یہ بتائیے کہ عوام, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عوام صحابہ نہیں تھے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام کے تمام صحابہ جو ہے فتویٰ دیتے تھے. نہیں, کچھ مخصوص صحابہ تھے جو افتاء کا کام کرتے تھے, فتویٰ دیتے تھے, ہاں, اور جی جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. لیکن جو دوسرے صحابہ تھے ان کو کسی نے مقلد نہیں کہا. اگر کہا ہو مقلد تو ہمیں کوئی ایک حوالہ بتائیں کہ اس دور میں صحابہ نے یہ کہا ہو کہ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کرو یا فلاں کی تقلید کرو. بلکہ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں, وہ فقیہ بھی ہیں, بلکہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جانکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اگرچہ انہوں نے روایت نہیں کی ہے, لیکن حقیقت میں سب سے بڑا علم انہیں کا ہے. بلکہ صحابہ کرام نے تو گواہی بھی دی نا, عالمنا ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ, سب سے بڑے عالم ہیں. اور کیوں نہیں ہوں گے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا ساتھ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا, فوراً ایمان لاتے ہیں ابو بکر صدیق, اور ایمان لا کے وفات تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں. نہ صرف ایمان لاتے ہیں, نہ صرف صحابی ہوتے ہیں, بلکہ اللہ کے نبی ان کے ساتھی ہوتے ہیں. بلکہ ایسے ایسے موڑ پر آپ کے ساتھ رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا, ہجرت کا موقع ہے. تو ظاہر سی بات ہے نا, سب سے زیادہ جو نبی کے ساتھ ہے, سب سے زیادہ نبی کی احادیث انہیں کو معلوم ہوں گی. لیکن اس کے باوجود وہ خلیفہ بھی ہیں, حاکم بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں, سب کچھ ہیں. لیکن کیا صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کی؟ اتنا بڑا اسٹیٹس ہونے کے باوجود, اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود, اتنے بڑے حاکم خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی یہ مقام علم کے اعتبار سے, مرتبے کے لحاظ سے, کسی بھی فضیلت کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے دیکھیں تو پوری امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شخصیت پیدا نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کے بعد سب سے بڑا مقام, ہر لحاظ سے, علم کے لحاظ سے, فضیلت کے لحاظ سے, خلافت کا معاملہ دیکھیں, کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں گے ابو بکر, حتیٰ کہ عبادت کے لحاظ سے, بھائی عبادت کے لحاظ سے بھی ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. اس کے باوجود بھی, اتنی ساری خوبیاں ہونے کے باوجود بھی, کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ ان کی تقلید کی گئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی؟ تو صحابہ کے دور میں جو عوام تھے, ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تقلید نہیں کیا. تو اہل حدیث عوام تقلید نہیں کرتے. یہ تقلیدی دنیا کی تعبیر ہے, یہ تقلیدی لوگوں کی زبان ہے. ہم اس زبان سے بری ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اہل حدیث بھی اس طرح سے بولتے ہوں, لیکن یہ ان کا جی اپنا انداز ہے, یہ ان کی اپنی پرسنل بات ہو سکتی ہے. ہم کسی بھی, پوری سختی سے ہم کنڈم کرتے ہیں, پوری شدت کے ساتھ اس تعبیر کی ہم جو ہے اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اہل حدیث جماعت اس سے بری ہے, اہل حدیث علماء اس سے بری ہیں, بالکل اسی طرح سے جس طرح صحابہ کرام جو ہے بری تھے. ہاں, کیا ہے عوام کے سامنے, کیا ہے وہ کیا کریں گے, وہ اتباع کریں گے. وہ اگر کسی اہل حدیث, ان کا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ کہنا یہ چاہتے ہیں نا کہ عوام اجتہاد تو نہیں کر سکتی, عوام مجتہد نہیں ہے. تو عوام مجتہد نہیں ہے تو کیا کریں گے, ان کے پاس تقلید کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. بھائی ہم تقلید تو یہ ہوگا نا کہ ایک آدمی کسی امام کو پکڑ لے, یا کسی گروپ کو پکڑ لے, کسی کنویں کو پیک کر دے کہ بھائی اسی میں سے نکال کے ہم کو بتاؤ, وہ تقلید ہے اصل میں. لیکن اگر کوئی, جیسے قرآن کی آیت میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. سوال ہماری عوام سوال کرتی ہے, بھائی ہماری عوام علماء سے رجوع کرتی ہے, سوال کرتی ہے. یہ سوال کرنا تقلید نہیں ہے. کسی سے فتویٰ پوچھنا تقلید نہیں ہے. علماء سے رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے. پچھلے اجتماع میں ہم نے بتایا تھا نا کہ خود یہ تقلیدی کتابوں میں لکھ کے رکھا ہوا ہے, تقلیدی کتابوں میں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ علماء سے مسئلے پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے. ورنہ ساری دنیا کے مقلدین میرے سامنے آ کے بیٹھ کے, کوئی شخص اپنے آپ کو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا مقلد ثابت کر کے بتائے. اگر اہل حدیث عوام اپنے عوام سے, اپنے علماء سے مسئلے پوچھتی ہے, آپ کہتے ہو یہ تقلید کر رہی ہے, تو یہ حنفی عوام
کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر سے جا کے ان سے پوچھ کے آتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں اپنے حنفی علماء سے پوچھتے ہیں. تو بھیا تم حنفی علماء سے پوچھ کے مقلد ابو حنیفہ کے کیسے ہوگے؟ ہمیں کوئی سمجھائے. تمہاری عوام، یہ جو آپ کہتے ہیں سعودی عرب کے بعد علماء نے کہا کہ مقلد کے بغیر چارہ نہیں، یہ سعودی عرب کی عوام کس سے سوال کرتی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی قبر پہ جاتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سے پوچھ کے آتے ہیں؟ نہیں، یہ سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان سے سوال کرتے ہیں نا وہاں کی عوام. تو کیا سعودی عرب کے علماء یہ کہیں گے یہ ہماری تقلید کر رہے ہیں؟ کیا کسی سعودی عرب کے عالم نے کہا ہے کہ یہاں کی عوام ہماری مقلد ہے؟ ان کے جتنے بھی سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء، کیا شیخ بن باز رحمہ اللہ کا کوئی ایک قول ہے کہ سعودی عرب کی عوام ہماری مقلد ہے؟ کیا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ یہاں کی عوام ہماری تقلید کرتی ہے؟ کیا شیخ صالح الفوزان کا کوئی ایسا فتویٰ ہے، ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں کی عوام ہماری تقلید کرتی ہے؟ ایسا کسی نے کہا؟ تو اگر عوام تقلید کرتی تو مجھے بتاؤ کس کی تقلید کر رہی ہے؟ اگر عوام کے پاس تقلید کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے تو وہ عوام تقلید کس کی کر رہی ہے؟ حنبلی علماء کی، حنفی علماء کی، مالکی علماء کی، شافعی علماء کی، یا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی؟ ائمہ اربعہ سے تو ڈائریکٹ آج کوئی پوچھ سکتا نہیں پوچھ سکتا نا. اس چاروں مسلک کے ماننے والے علماء ہی سے سوال کرتی ہے عوام. تو ان علماء سے پوچھ کے بھی یہ مقلد ہوتے ہیں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے، تو اہل حدیث عوام اپنے علماء سے پوچھ کے بھی متبع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا راستہ تقلید کا ہے، اہل حدیث عوام کا راستہ اتباع کا ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھ کے بھی تقلید پر جا کے آپ کی کہانی ختم ہوتی ہے، اور ہمارے علماء، ہماری عوام اہل حدیث علماء سے پوچھنے کے باوجود بھی ان کا معاملہ اتباع پہ رہتا ہے. کیونکہ اہل حدیث عوام کے ہاں کوئی ریڈی میڈ فیک نہیں ہے، کوئی تقلیدی کنواں نہیں ہے کہ وہاں بالٹی ڈال کے نکالو. ہاں، کوئی سوال آ گیا، کوئی فتویٰ آ گیا، چلو نکالتے ہیں. آپ جو ہے شافعی کی طرح المجموع کھول لو، ہاں، حنابلہ کی طرح مغنی کھول لو، مالکیہ کی طرح مدونہ کھول لو، احناف کی طرح ہدایہ کھول لو. ایسا ہمارے پاس کچھ ہے؟ اہل حدیث کے پاس کون سی فقہ کی کتاب ہے بھائی؟ کون سا ایسا کنواں ہے تقلیدی کنواں جہاں سے وہ نکال کے بتاتے؟ نہیں. اہل حدیث اگر اجتہاد کرتا ہے تو احادیث، قرآن کی آیات، صحابہ کے آثار، وہ آثار جو مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، المحلہ ابن حزم، سنن سعید بن منصور، یہ جو صحابہ کرام کی فقہ ہے جو ان کتابوں میں، اس کے علاوہ کتب ستہ میں بھی صحابہ کرام کی فقہ موجود ہے، ان ساری جگہوں سے اہل حدیث کا اجتہاد ہوتا ہے اور اہل حدیث اپنی بات رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی آیات، احادیث، آثار سلف کی روشنی میں. یہ اہل حدیث کا فتویٰ ہوتا ہے. یہ عوام ان سے پوچھتی ہے، ان کا کوئی بنا بنایا کوئی ریڈی میڈ فقہ نہیں تیار ہے. اس لیے ہم اہل حدیث کے عوام پر یہ الزام قطعاً گوارا نہیں کر سکتے کہ وہ مقلد ہے. تمہارے یہاں ریڈی میڈ فقہ بنی ہوئی ہے بھائی، تم وہاں سے نکال کے پانی بھر کے چلو ان کو پلاتے رہتے ہو کہ چلو یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یا ان کے شاگردوں نے کچھ بنا کے رکھا ہے، ایسے نکال کے ان کو پروسو لو جاؤ. ان کی عوام مقلد ہے نا، اہل حدیث کا مقلد نہیں ہے. تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اہل حدیث کی عوام تقلید نہیں کرتی ہے، گرچہ وہ اپنے علماء سے سوال کرتی ہے. اہل حدیث کی عوام اپنے علماء سے سوال کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی متبع ہے، بالکل اسی طرح جیسے تقلیدی عوام اپنے تقلیدی علماء سے سوال کر کے بھی مقلد ابو حنیفہ کے یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں کہ کہتے ہیں عوام کو کچھ، ارے عوام کچھ نہیں ہے تو تم سے کیوں پوچھتے بھیا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں پوچھ کے آتے؟ تو اگر تم سے پوچھ کے تمہارے مقلد نہیں ہوئے، ابو حنیفہ کے مقلد ہوتے، تو اہل حدیث عوام بھی اہل حدیث علماء سے پوچھ کے علماء کے مقلد نہیں، متبع اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، امید ہے کہ بات واضح ہوگی. جی جی جی، جزاک اللہ خیر شیخ. اچھا، یہ جو بعض علماء، مطلب جو بعض بڑے علماء کا بیان ہے اور لوگ پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے ہاں تقلید کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے یا وہ کر دیتے ہیں، کیا ہندوستان میں جو تقلید کا لفظ بولا جاتا ہے وہ ان کی مراد اسی طرح کی ہوتی ہے؟ ایک بات کفایت بھائی نے جامع اور معنی جواب کر دیا ہے، وہ مکمل ہے. لیکن اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی کچھ شبہ ہو تو اس کے ازالہ کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں جی کہ ہندوستان میں جو لفظ تقلید بولا جاتا ہے اور جس طرح سے تقلید کی بات ہوتی ہے، جب عرب علماء، خاص طور پہ جو بڑے علماء ہیں، اگر ان کے ہاں اس طرح کی کوئی تعبیر آتی ہے، اس طرح کوئی لفظ آتا ہے کہ بھئی عامی کے لیے تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو ہمارے ہندوستان میں تقلید کی جو کیفیت ہے اور تقلید بول کر کے جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ ان کی مراد نہیں ہوتی ہے. ان کی مراد وہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ سوال تقلید نہیں ہے، لیکن یہ علماء سے رجوع کرنا، پوچھنا، ہاں، اور جب وہ مسئلہ بتا دیں تو اس پہ عمل کرنا، اگر علماء حق ہیں، یہی ان کی مراد ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہے وہاں کے کچھ علماء میں کہ بعض جو ہوتے ہیں وہ واقعی مقلد ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ہندوستان کے مقلدین کی طرح نہیں ہوتے. یعنی بعض علماء مقلد ہوتے ہیں، اور جیسے عجمیوں میں مقلد ہیں ویسے عربیوں میں مقلد ہیں.
तो बाज हम्बली उलमा वाकई जो मुकल्लिद होते हैं तो उनके यहाँ भी ऐसी चीज मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो जैसे हनफी मुकल्लिद है वैसे हम्बली भी मुकल्लिद होते हैं, वैसे शाफई भी मुकल्लिद होते हैं, तो वो ये बात करते हैं तकलीद की। लेकिन फिर भी एक बात पेश नजर रहे कि जिस तरह की तकलीद हमारे जो है हिंदुस्तान में है, उस तरह की तकलीद की बात आमतौर पे जो हम्बली फिक़ह के मानने वाले हैं वो नहीं करते। इस तरह की बात उनके यहाँ नहीं होती, बल्कि इस तरह जामिद मुकल्लिद वो है ही नहीं। जुमूद इस तरह का, जिस तरह हमारे अहनाफ के यहाँ जुमूद है फिक़ह में, उस तरह का जुमूद उनके यहाँ नहीं है। तो ये दो बातें सामने अगर रखेंगे तो जो लोग वहां से ढूंढ ढूंढ के दलील लाते हैं वो इस बात को पेश नजर रखेंगे तो शायद शुबह ज़ाइल हो जाए। ये बहुत अल्लाह जज़ा खैर दिया। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये जो सलफ़ी उलमा या सऊदी अरब के उलमा जो तकलीद की ताबीर इस्तेमाल करते हैं, हमें कतन उससे इत्तेफाक नहीं, बहुत ही सराहत के साथ मैं कहता हूँ। वजह सिर्फ ये है कि हम हर बार हर मसले में कहते हैं मनहज सलफ़। क्या सलफ़ ने इन सब मामलात के लिए तकलीद की इस्तेलाह इस्तेमाल की? नहीं इस्तेमाल की। तो वो इस्तेमाल करते हैं। शेख शाबान ने बहुत अच्छे से वाज़ेह किया कि उनकी तकलीद का मतलब नहीं होता। मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है कि बहुत सारे उलमा इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब नहीं होता। जो हिंदुस्तान के लोग हवाला देके मनवाना चाहते हैं वो मतलब नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी माने में हो, हमें उस ताबीर से इज्तिनाब। वजह क्या है? वजह मनहज सलफ है। वजह मनहज सलफ है। सलफ के मनहज में हमें ये ताबीर नहीं मिलती है। सलफ जिस तरह से उनके यहाँ अवाम का मसला था, जिस तरह से उनके उलमा का मसला था, हमारी शबीह भी वैसे होनी चाहिए, उनके उलमा की तरह से, उनके अवाम की तरह से। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।